صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اگر فرما دیا اللہ رب العزت زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور زمانے ہی کو وقت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر مقرر فرمائی ہے وہ وقت کی قید کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ پتا چلا کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ بے وقت عبادت نہیں کر سکتے، عبادت وقت پر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل میں نماز کی بڑی محبت ہے، ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے اور آج کی تاریخ میں میں آج کی عصر ادا کرنا چاہتا ہوں اس وقت، تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں، نماز کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہیں ہوگا اس وقت تک کہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وقت گزار کر کے پڑھا ہے تو جو فضیلت وقت پر پڑھنے کی ہے وہ فضیلت آپ کو نہیں مل سکتی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی نماز کی قضا کر لے، نماز اس کی ہو تو جائے گی، لیکن وقت پر نماز پڑھنے پر اس کو جو فضیلت ملتی ہے، ایک فرض نماز اللہ وقت سے آپ نے گزار کر کے پڑھا، اب زندگی بھر اس کی جگہ پر آپ نماز پڑھتے رہے، جو وقت پر ادا کرنے کی فضیلت تھی وہ ساری زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ماہ رمضان شریف کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان شریف میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کم نصیبی سے کسی کے روزے ترک ہو جائیں، روزے چھوٹ جائیں، اب زندگی بھر وہ اس روزے کا بدل، وہ اس روزے کے حوالے سے روزہ رکھتا رہے، لیکن اللہ وہ اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا جو رمضان شریف کی برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ آپ اندازہ کریں، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان ہی میں سب کو جمع ہونا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی جائے گا تو بھی وہ حج نہیں ہوگا، اس کے بعد جائے گا تو بھی حج نہیں ہوگا، یعنی 9 ذی الحجہ کوئی جو ہے میدان عرفات میں پہنچنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، حج بھی وقت مقررہ پر، نماز بھی وقت مقررہ پر، روزے بھی وقت مقررہ پر۔ اسی طرح قربانی کے جو ایام ہیں، احناف کے نزدیک آپ کو 10، 11 اور 12 تاریخ کو ذی الحجہ کی قربانی کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کیا یا اس کے بعد کیا تو آپ کی قربانی مانی نہیں جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حیرت کی بات ہے، جس مذہب کے اندر عبادتوں کے بھی اوقات مقرر ہو اور بے وقت کی عبادت قبول نہ ہوتی ہو، آج اس قوم کی حالت کیا ہے، اس قوم کی کیفیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ناقدری آج اگر کوئی قوم کر رہی ہے، وقت کی ناقدری تو قوم مسلم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اقبال کہتے ہیں، لاہور کا قلندر کہتا ہے، اللہ اکبر، یہ صبح وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامے فردا، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامے فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، جو قوم آج کی بات نہیں کرتی وہ قوم کبھی انقلاب پیدا نہیں کر سکتی۔ جب تک مسلمان وقت کی قدر کرتے رہے، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہراتا رہا۔ جب تک مسلمان وقت کی قدر کرتے رہے، مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوتے رہے۔ جب سے مسلمانوں نے وقت کی ناقدری شروع کر دی ہے، آج مسلمانوں کو زوال آ گیا ہے۔